بالکل احمد اویس صاحب، ظاہر ہے آپ کا خود بھی شعبہ قانون سے تعلق ہے، ماہر قانون ہیں، آپ تینوں ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈی جی ایس پی آر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے، اور جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی، قانونی کاروائی کی جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کینیا میں ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا. پوری قوم جو ہے وہ اس وقت رنجیدہ ہے، اور ایک ایسا شخص، ایک ایسی آواز کو خاموش کیا گیا ہے کہ جو حق کے لیے وہ کوئی بے خوف و خطر، وہ یہ آواز جو تھی بلند ہوتی تھی، اور میرے خیال میں جتنے اچھے طریقے سے وہ ود ایویڈنس پورے ثبوت کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتے تھے اپنی سوچ کو، اپنی سیکوینس آف تھاٹ کو، وہ کمال تھا ان کا. اور جتنی تندہی سے انہوں نے یہ بہت ساری چیزیں، ایسے ریکارڈ جو ہیں وہ منظر عام پہ لے کر آئے جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کا ساتھ ایسا حادثہ ہو، وہ قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، تو وہ محرکات کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو خطرہ تھا اس سے. جب بھی کوئی تفتیش کرے گا تو وہ اس طرف یہ اس کی تفتیش کا یہ اس کا لائن ہوگی، سوچ کا انداز اس کا دھارا اس طرف لے کر جائے گا اس کو کہ وہ تمام ان لوگوں کو دیکھے، ان باتوں کو مد نظر رکھے. اب یہاں پہ صورتحال آپ دیکھیے کہ ارشد شریف صاحب جو تھے، وہ جس قسم کی وہ بڑا ریسرچ کر کے چیزیں سامنے لاتے تھے، اور ان کو یہاں سے ایک خطرے کی صورت میں یہاں سے بھگایا گیا. پھر اس کے بعد وہ دبئی چلے گئے، تو دبئی میں بھی یہ ایک مستند خبر ہے، بہرحال اس کی تصدیق جو ہے جب تفتیش ہوگی سامنے آئے گی، کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہاں کہا گیا ان کو، دبئی کی جو حکمران تھے، کہ جی آپ ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں. اور ان کو اس حالت میں وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ وہاں پہ اس کے بعد وہ جو ہے وہ نیروبی میں گئے. اب یہاں پہ صورتحال ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حالات و واقعات جو ہیں، ایک تو چاہیے یہ، اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، اگر وہ بہت سنسیئر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا بالکل نتیجہ نکالا جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نیروبی کی حکومت سے باقاعدہ ان سے بات چیت کر کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس کو انگیج کریں، ٹھیک، اور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اس کی باقاعدہ تفتیش کروائی جائے پوری، اور اس کا اخراجات جو ہیں وہ حکومت پاکستان برداشت کرے. یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت. ٹھیک بات ہے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ حقیقت جو پاس کی ہسٹری ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ٹھیک بات ہے. 1996 میں پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا آغاز ہوا. سر مگر یہ تو کینیا میں ہوا ہے، یہ سب کے سامنے. جی ویسا یہ تو صاحب میرا خیال ہے آپ کچھ، میں معذرت چاہتا ہوں، میں مخل ہوا ہوں. نہیں میں واقعات کے بتا رہا ہوں. میں سر میری آپ سے درخواست ہوگی اویس صاحب، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا باہمی احترام کا رشتہ ہے. پلیز کائنڈلی نہیں، میں آپ کو یہاں اس لیے روکنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اور میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ پلیز کائنڈلی میری آپ سے درخواست ہوگی کہ پلیز کائنڈلی آپ میں آپ سے کم از کم یہ توقع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا ہوں کوئی اور. میرا کسی پہ الزام نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو انگیج کریں، ہائی لیول کے اوپر کی تفتیش ہو، جی، اور جو حقیقت سامنے آئے وہ قوم کے سامنے بھی ہونی چاہیے. بالکل، یہ ہم جرنلسٹوں کا بھی مطالبہ ہے. لیکن آج انہوں نے کینین پریزیڈنٹ سے بات بھی کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے چلایا بھی ان کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انکوائری جو ہے وہ کریں گے. یو این کا بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ فرسٹ واز ناٹ میں یو این کا بھی ہو، لیکن یو این کا پاس اپنی ایجنسی نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ تو ایک بڑی ان کے پاس ایجنسی ہے. ٹھیک
ठीक बात है, जो है इंटरनेशनली नोन एक एजेंसी है जो कि तफ्तीश करने की बड़ी माहिर है, दुरुस्त बात एंगेज किया जाए। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। हाँ जी, ये स्कॉटलैंड याद कर, ठीक। मैं इसमें ऐसे बात करना नहीं चाह रहा था क्योंकि इस मामले की हसासियत, और जब एक मामला इस तरह की बहस में उलझे, जी बिल्कुल, इसको पोलिटिसाइज नहीं और इसको करने भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब मैं क्योंकि ये बात अवैस साहब से मेरा एक बेपनाह ताल्लुक है, तो मैं आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। आपके इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ताल्लुक, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब कत्ल का मुकदमा हो, अब हमें इसको प्योरली देखना ये पड़ेगा कि ये कत्ल का मुकदमा है। तो अगर इस कत्ल के मुकदमे के वो पहलू जिनका जिक्र हम पहले कर रहे थे, यानी खुदा न खास्ता ये कत्ल जो अरशद का कत्ल है, इसके कत्ल के बाद कोई एक शख्स इसकी बुनियाद पर किसी पे इल्जाम लगाकर सियासी फायदा ले रहा हो, क्या वो फिर बेनिफिशियरी में काउंट नहीं होगा? जो बेनिफिशियरी होल्ड ऑन, इल्जाम लगाना वैसे गलत है, तो फिर लेट्स होल्ड इट हियर सर, फिर लेट्स होल्ड इट हियर। और मैं क्योंकि अरशद के मामले में हमारी सेंसिटिविटी है, वो हमारा दोस्त था, और हम अपनी हुकूमत से भी ये बात कर रहे हैं, हम इदारों के साथ भी ये बात कर रहे हैं, और हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कह रहे हैं, और खासकर हम पीटीआई के लोगों को ये कह रहे हैं कि इस मामले में एक तो देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, अहमद अवैसा साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, वो नहीं जा रहा था, मैंने उसको कहा कि वो जाए, और डीजीआईएसपीआर ने कहा कि किसने मजबूर किया उनको मुल्क छोड़ने के ऊपर? इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी, बहरहाल इसका जवाब तो वो इमरान खान साहब देंगे। कोई ना कोई, ये जब र्यूमर्स निकलती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी, खतरात की बातें निकलती हैं, और वो ये तो मैं इसके मुतालिक कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई ना ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है ना मुझे मालूम है। ये मैं इसके मुतालिक कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, ये जो है ना, इस किस्म के जो कत्ल होते हैं वो पूरी कौम की जिम्मेदारी बन जाती है। वो एक शख्स की नहीं होता कि वो हुआ, या एक फैमिली जो है वो एग्रीव्ड नहीं है, ये पूरी कौम जो है वो एग्रीव्ड है ऐसी शख्स की जो कत्ल है उसका। और वो जैसे वो कहते हैं ना कि न मुद्दई न मुंसिफ, न मुद्दई न मुंसिफ न शहादत न सबूत, ये खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। बिल्कुल, ये कैफियत ना हो कम अज कम। जी, पूरी एक कौम बिल्कुल खून नाहक था और इसको इंसाफ मिलना चाहिए।